بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ میں دیکھیں تو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہی سے گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے۔ ہمیشہ ہی سے مسلمانوں کو غداروں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں پہنچایا۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ میر جعفر سے لے کے حامد میر تک جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف، حق کے خلاف، اب پاکستان کے خلاف جتنے بھی ایسے لوگ اٹھے ہیں، ایک بات مشترک تھی کہ ان میں سے بچا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا انجام بہت عاقبتناک ہوا ہے، ان کا انجام بہت کرخت ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی غدار کسی کو کہہ دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ غدار نہیں ہے، آپ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ جی مان لیا حامد میر کا جو باپ تھا وارث میر، وہ پاکستان کو توڑنے میں شامل نہیں تھا۔ 1971 میں وہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں ان میں اس کا شمار نہیں تھا۔ یہ بھی بات غلط مان لی کہ حامد میر نے جا کے وہ ایوارڈ وصول نہیں کیا حسینہ واجد سے، یہ بھی مان لیا کہ حامد میر کی صحافت جو ہے وہ بیس ہی اس پہ کرتی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا بیانیہ ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، وہ پاک آرمی کے خلاف باتیں کرتا ہے، مان لیا یہ بھی غلط ہے۔ مان لیا کہ حامد میر جو ہے اس نے کبھی بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، سب مان لیا، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کے راز کھلتے ضرور ہیں، ایک نہ ایک دن آپ کے راز فاش ضرور ہوتے ہیں، ایک نہ ایک دن جو چور ہے وہ پکڑا ضرور جاتا ہے۔ چور کب تک خیر مناتا ہے؟ چور آخرکار پکڑا جاتا ہے۔ ٹائمز آف رائے نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ حامد میر کے پیچھے کون سی بڑی طاقتیں ہیں۔ حامد میر جب بھی حکومت مخالف، جب بھی اسٹیبلشمنٹ مخالف، جب بھی خفیہ اداروں مخالف بیانیہ دیتا ہے تو ان کے پیچھے کون سے مقاصد ہوتے ہیں۔ ٹائمز آف رائے آپ کو بتا چکے ہیں کہ کون سا ایسا پریشر تھا، کس کنٹری کی جانب سے پریشر تھا، ان کے کیا مقاصد تھے اس کے پیچھے۔ لیکن اب جو بات سامنے آئی ہے، اب جو مزید انکشاف ہوا ہے وہ چونکا دینے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حامد میر جو برسوں سے اس چیز کو ڈینائی کرتے آ رہے ہیں کہ میرا کوئی پیج نہیں ہے فیس بک پہ، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے فیس بک پہ، لیکن اس بار آخر پکڑے گئے۔ سب سے پہلی بات، آپ اس چیز کو جتنا ڈینائی کریں، مان لیا کہ لوگوں کے فیک پیجز بنتے ہیں، لیکن فیس بک جس اکاؤنٹ کو، جس پیج کو ویریفائڈ کرتی ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ یا آپ اپنا CNIC دیں، یا آپ اپنا پاسپورٹ نمبر دیں، یا پھر جو تیسری شرط ہوتی ہے آپ اپنا فون نمبر دیں۔ ان 3 چیزوں کے بلبوتے پہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائڈ ہوتا ہے۔ اتنے فیک پیجز ہیں حامد میر کے، ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، واقعی وہ فیک پیجز ہیں، لیکن وہ ایک پیج جب کل مخدوم شہاب الدین نے اس کو ایکسپوز کیا، اس کے بعد فوراً ہی سے اس کا ڈیلیٹ ہونا، یہ کیا تھا؟ اگر وہ واقعی فیک پیج تھا، حامد میر کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کو ڈیلیٹ کیوں کر دیا گیا؟ نمبر 1۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں، آپ کی وہ بلو ٹک جس کو کہتے ہیں، جو کہ ویریفائڈ اکاؤنٹ کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے، اس پرسن کا ہے، کیونکہ آپ اس کو اپنی آئیڈینٹی دیتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ میں ریئل ہوں، مجھے ویریفائی کر دیں، یا CNIC دیتے ہیں، یا پھر آپ اس کو اپنا فون نمبر دیتے ہیں، یا پھر نمبر 3 آپ اس کو اپنا پاسپورٹ نمبر دیتے ہیں۔ ان 3 چیزوں پہ فیس بک جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرتا ہے۔ اب اس پیج کی ٹرانسپیرنسی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 جگہ وہ پاکستان سے لاگ ان ہے اور 1 جگہ وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اٹ مینس کہ حامد میر کے جو تانے بانے ہیں وہ انڈیا سے ملتے ہیں، ایک بات۔ نمبر 2، آج جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جو مزید بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ جو فریڈم نیٹ ورک، جس میں آسمہ شرازی صاحبہ، ان کے بارے میں بھی یہ سامنے ہے کہ جو فریڈم نیٹ ورک ویب سائٹ ہے، جس میں وہ بھی اسی طرح کے بیانیے دیتی ہیں۔ حامد میر صاحب کے ساتھ وہ پچھلے دنوں پائی گئی جب انہوں نے وہ بڑی اینٹی
اسٹیبلشمنٹ اینٹی آرمی وہ تقریر کی جس میں وہ ستور کا معاملے کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، جس میں وہ جتنا بھی جناب صحافت کو خطرہ پڑ جاتا ہے، جتنے بھی یہ صحافت کے علم بردار ہیں، جتنے بھی اس فریڈم نیٹ ورک کے اندر جن کے کالمز آتے ہیں، جن کی ویڈیوز آتی ہیں، تو یہ بات جان لیں کہ وہ سارے ہی ایک ہی دریا کے نہائے ہوئے ہیں، ایک ہی کنویں کے پانی پیے ہوئے ہیں، اور آج یہ سامنے آیا کہ وہ ویب سائٹ بھی انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہے۔ تو کیا ہے یہ سب؟ ان تمام چیزوں سے ایک بات تو واضح ہے کہ اگر ایک نہیں، دو نہیں، اتنے سارے ثبوت غلط نہیں ہو سکتے، آپ کی اتنی ساری باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ مان لیا وارث میر جو تھا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا بنگلہ دیشی پاکستان سے علیحدہ کرنے میں، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان خلاف تحریکوں میں، مان لیا آپ بھی آرمی کے خلاف نہیں بولتے، مان لیا سارا کچھ، اسامہ بن لادن کا جب آپ نے انٹرویو لیا، مان لیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب اس کے پاس تو جناب ایٹمی میزائل، سارا کچھ مان لیا، لیکن جناب یہ بتائیں کہ آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا پیج انڈیا سے آپریٹ کیوں ہوتا ہے؟ اگر اب بھی کوئی کہے نا نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں، یہ الزام ہے، یہ سراسر الزام ہے، تو پھر ایک بات واضح رکھیں، یہ آپ کبوتر کی طرح جتنی مرضی آنکھیں بند کر لیں، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ ہاں البتہ ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جتنے بھی صحافت کے علم بردار ہیں، جتنے بھی یہ پاک آرمی کے خلاف بولنے والے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے جو بارڈروں پہ جا کے شہید ہوتا ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے جو راتوں رات جاگ کے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ فقط اور فقط آپ کو لڑانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ 5th جنریشن وار ہے جس کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اور باقی اللہ پاک ہے، اللہ پاک بچانے والا ہے، اللہ پاک راز کھولنے والا ہے۔ ان کے آہستہ آہستہ راز کھلیں گے اور ان کے اس طرح کے الزامات مزید بڑھیں گے، کیونکہ انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان ملٹری کے خلاف لوگوں کو کرنا ہے، پاکستانی آرمی کے خلاف لوگوں کو کرنا ہے، تاکہ انہیں پریشرائز کیا جا سکے، تاکہ امریکہ جو ہے افغانستان سے جو نکل رہا ہے وہ وہاں نکلے نہ، وہاں بیٹھا رہے۔ لیکن آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ان کے یہ راز جو ہیں، یہ ملک مخالف بیانیے جو ہیں، ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، ان کے پیچھے جو چیزیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ کھلتی آ رہی ہیں۔ جانے سے پہلے، ویڈیو کے اختتام سے پہلے، حامد میر کے اس بیانیے نے انڈیا کو جو فائدہ پہنچایا اور انڈیا میں اس کو کس نظر سے دیکھا گیا، وہ ایک کلپ آپ کے سامنے رکھ کے ضرور جائیں گے۔ آپ خود اس کلپ کو سنیے گا اور پھر آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ یہ ایک جرنلسٹ ہے جو کہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ باہر سے پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں اور انکریجمنٹ دینا ہے۔ اگر ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اور وائس فورس ہو جائے گی، وہ اور پاکستان آرمی کے اگینسٹ ہو جائے گی، تو ایک اور یہ فائدہ ہوگا۔ دھنیہ واد۔ میں یہی جرنلسٹ کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بوتھ ان انڈیا اینڈ ان پاکستان اینڈ گلوبلی یہ جرنلسٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اس سمے۔ ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔